میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ کیا یہ صرف جذبات تھے؟ ناظرین اکرام، اگر ہم بطور مسلمان قرآن اور اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن میں بصیرت کا بار بار ذکر آتا ہے، بلکہ آپ کی چھپی ہوئی تیسری آنکھ یعنی تھرڈ آئی محسوس کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے تھرڈ آئی، کہ دماغ کی روحانی طور پر چھپی ہوئی تیسری آنکھ۔ ناظرین، کبھی آپ نے کسی پرانی اور ویران عمارت میں قدم رکھا ہو اور آپ کا دل گھبرا گیا ہو، یا کبھی کسی مزار، مسجد یا قدرتی مقام پر جا کر دل کو سکون محسوس ہوا، جیسے وہاں کچھ خاص ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صرف جسمانی آنکھ نہیں دیکھتی، بلکہ آپ کی چھپی ہوئی تیسری آنکھ یعنی تھرڈ آئی محسوس کرتی ہے۔ یہ تھرڈ آئی کوئی فلمی خیال یا تصور نہیں، یہ ایک روحانی کھڑکی ہے جو دماغ میں چھپی ہوتی ہے، اور جب یہ کھلتی ہے تو انسان دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ روح سے دیکھنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام، سائنس اسے گلینڈ پینل کہتی ہے، اور اسلام میں روحانی طور پر صوفیائے کرام اسے باطنی بصیرت کہتے ہیں۔ یہ دماغ کے بیچوں بیچ ایک ننھا سا غدود ہے جس کا جسم سے تعلق کم اور روح سے زیادہ ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی شخص مراقبے، سچائی اور روحانی گفتگو سے گزرے تو اس کی تھرڈ آئی آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگتی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آنکھ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آنکھ نہ صرف خوابوں کو واضح کرتی ہے بلکہ آپ کے دل میں آنے والی چھوٹی چھوٹی پیشگی اطلاعات، لوگوں کی نیتوں کو سمجھنا اور مقامات کی توانائی کو محسوس کرنا بھی اسی کا حصہ ہے۔ آئیے ایک حقیقی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ میں ایک دن دلی کے نظام الدین اولیاء کے مزار پر گیا۔ جیسے ہی قدم رکھا دل کی دھڑکن سست ہو گئی، ہوا میں خوشبو محسوس ہونے لگی اور یوں لگتا تھا جیسے میرا دل کسی نرم کپڑے میں لپٹ گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بغیر کسی ظاہری وجہ کے۔ کیا یہ صرف جذبات تھے؟ نہیں، یہ اس جگہ کی توانائی تھی جسے میری روح نے محسوس کیا اور جس کی گواہی میری تیسری آنکھ نے دی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جگہ کی توانائی ہوتی کیا ہے؟ ہر جگہ ایک مخصوص وائبریشن رکھتی ہے۔ کچھ مقامات منفی لہریں رکھتے ہیں اور کچھ مقامات مثبت لہریں، اور بعض لوگ ان توانائیوں کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کی تھرڈ آئی مطلب تیسری آنکھ کچھ حد تک بیدار ہو چکی ہو۔ مثلاً کسی ہوٹل میں جا کر بے سکونی محسوس ہونا، کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہی دل کا تیز دھڑکنا، کسی روحانی جگہ پر پہنچتے ہی سکون، راحت اور آنکھوں سے آنسو بہنا۔ یہ سب علامات ہیں کہ آپ کا شعور عام حد سے آگے جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم آپ کو کچھ ایسی نشانیاں بھی بتائے دیتے ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی تھرڈ آئی تیسری آنکھ بیدار ہو چکی ہے۔ آپ کے خواب غیر معمولی حد تک سچے اور واضح ہونے لگے۔ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہی محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ آپ کسی جگہ کی فضا کو پکڑ لیتے ہیں، گویا اس کے اندر کی کیفیت سیدھی آپ کے دل پر آتی ہے۔ آپ کو تنہائی میں سچائی اور روشنی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بغیر کسی ظاہری وجہ اور علامات کے رونما ہونے والا واقعہ دل میں پہلے سے آ جاتا ہے، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے۔
تھرڈ آئی کو زبردستی کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسا کرنا دماغی دباؤ، روحانی الجھن اور خوفناک خوابوں کا سبب بن سکتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، صوفیاء کرام اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ روحانی آنکھ صرف اسی پر کھلتی ہے جو اندر سے پاک ہو، جس کے دل میں طلب ہو اور نیت میں اخلاص ہو۔ تو پھر تیسری آنکھ تھرڈ آئی کو بیدار کیسے کریں؟ روزانہ تھوڑی دیر خاموشی میں بیٹھیں، مراقبہ کریں، آنکھیں بند کر کے سانس پر دھیان دیں، سچ بولیں، کم بولیں۔ رات کو سونے سے پہلے دل سے معافی مانگیں، اللہ سے بھی، انسانوں سے بھی۔ نیچر کے قریب جائیں، پانی، درخت، آسمان، یہ تھرڈ آئی کے لیے غذا ہیں۔ اور سب سے اہم بات، دل کو حسد، غصے اور دنیاوی شور سے دور رکھیں۔ اور اس ویڈیو کی آخری بات، کیا تھرڈ آئی، تیسری آنکھ کوئی جادو ہے؟ بالکل نہیں، یہ وہ قدرتی صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، تاکہ ہم صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل اور روح سے بھی دیکھ سکیں۔ یہ وہ آنکھ ہے جو جھوٹ اور سچ میں فرق کرتی ہے، جو جسم سے نکل کر زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو سکتی ہے، اور جو انسان کو ظاہر سے نکال کر باطن تک لے جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بطور مسلمان قرآن اور اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن میں بصیرت کا بار بار ذکر آتا ہے۔ مثلاً سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، یہ ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، یہ ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ اس آیت کے ترجمے اور مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے اور سمجھنے کی ایک روحانی سطح بھی ہے، جو صرف جسمانی آنکھ سے نہیں بلکہ دل یا اندرونی روشنی سے جڑی ہوتی ہے۔ تو آخر میں آخری بات، کیا آپ تیار ہیں اپنی تیسری آنکھ کو جگانے کے سفر پر؟ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔